السلام علیکم عزیز ناظرین، میں محمد مصطفیٰ علی سروری آج کے اس ویڈیو پروگرام میں آپ سبھی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ سب سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا موضوع ہے کہ میڈیا کے پروفیشن میں پروفیشنلزم کی ضرورت۔ جی ہاں، میڈیا فورتھ پلر ہے جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں میڈیا کو چوتھا ستون مانا جاتا ہے، اور یہ چوتھا ستون ان دنوں ایک بڑے ہی عجیب چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں کو، اس شعبے کو خاص طور پر عوامی اعتماد جو میڈیا ہے اس کو لے کر بڑا متزلزل ہوا ہے، یہاں تک کہ ہر عام و خاص کی زبان پر ایک جملہ ان دنوں عام ہو گیا ہے، اور لوگ بس بڑی آسانی کے ساتھ میڈیا کو گودی میڈیا سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ ایک تشویش کی بات ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو میڈیا سے وابستہ ہیں، اور چونکہ ہم بطور استاد، بطور ٹیچر طلباء کو یہ کورس پڑھاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات ہمیں بتانا ضروری ہے کہ میڈیا اس چیلنج سے کیسے باہر نکلے گا۔ جمہوریت میں ایک کارکرد، غیر جانبدار اور صحت مند میڈیا صحت مند جمہوریت کی علامت مانا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں بہت ساری عوامی شکایات ہیں، کچھ شکایات واقعتاً درست ہیں اور کچھ شکایات سنی سنائی باتوں پر ہیں۔ بہرحال اس پس منظر میں میڈیا کو ایک جس پروفیشن کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے، جس طریقے سے اس پروفیشن کو سمجھا جانا چاہیے تھا، بہت سارے لوگ اس پروفیشن کی پروفیشنل اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ 15 اپریل 2020، جی ہاں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ملک بھر میں، پورے ہندوستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا۔ جی ہاں، وہی لاک ڈاؤن جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف حکومتوں نے، ریاستی حکومتوں نے کرفیو کا بھی اعلان کیا، اور مرکزی حکومت کی جانب سے بھی پابندیوں کا، لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو اس لاک ڈاؤن کے ایک مہینے کے ابتدائی عرصے میں ملک بھر میں بہت ساری معاشی سرگرمیاں مسدود ہو گئی تھی، کارخانے بند ہو گئے تھے، فیکٹریاں بند ہو گئی تھی، ٹرینیں بند ہو گئی تھی، بس کی جو سروسز تھے وہ معطل تھی، فضائی جو خدمات ہیں، ایئر ٹریولنگ جو ہے وہ بھی بند قرار پا گئی تھی، تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے، غرض پوری معیشت ایک جمود کا شکار ہو گئی تھی، سست روی کا شکار ہو گئی تھی۔ ایسے پس منظر میں ایک خبر کیا نشر کی جاتی ہے 15 اپریل کو، چہارشنبے کا دن تھا، شام 8:30 بجے کرناٹک کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جس کا نام ہے پبلک ٹی وی۔ پبلک ٹی وی نے اس دن ایک خبر نشر کی۔ خبر کیا تھی؟ خبر میں بتلایا گیا کہ عوام کو ملک کے موجودہ حالات میں جس طریقے سے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مسائل کو دیکھتے ہوئے مرکز کی نریندر مودی حکومت نے عوام کو راست راحت پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ راست راحت کیسے پہنچائی جائے گی، اس کے متعلق بتلایا گیا کہ عوام کو کوئی رعایتی شرح سود پر قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ راست امداد سے مراد عوام کو حکومت کی جانب سے رقم فراہم کی جائے گی، اور یہ دیکھ لیجیے گا کہ اس میں کسی بینک کی توسط سے نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے آسمان سے پیسے برسائے جائیں گے۔ جی ہاں، یہی وہ اصطلاح تھی جو پبلک ٹی وی نے اپنے 8:30 کے شام کے جو پروگرام ہے انہوں نے 15 اپریل 2020 کو پیش کیا تھا، اس میں انہوں نے یہی بات کہی، اور اس خبر کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی ڈیبیٹ شروع ہو گیا، بلکہ بعض جو مین اسٹریم کا جو میڈیا ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے سو رپورٹنگ کی کہ ہیلی کاپٹر سے پیسے گرائے جانے کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ 16 اپریل کے دن مرکزی حکومت کا جو ادارہ ہے جو حکومتی سرگرمیوں، کام کاج، پروگراموں اور اسکیمات سے عوام کو واقف کرواتا ہے اور ذرائع ابلاغ سے حکومتی تعلقات کو استوار رکھتا ہے، میری مراد ہے پریس اینڈ انفارمیشن بیورو، اس کی جانب سے ایک تردید آتی ہے کہ نریندر مودی کی مرکزی حکومت کی جانب سے عوام میں ہیلی کاپٹر سے پیسے گرائے جانے کی اطلاع غلط ہے، حکومت کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں۔ اب ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس طرح مرکزی حکومت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو پھر ایک نیوز چینل کو، جو کہ اتفاق سے کینیڈا نیوز چینل تھا، اس کو یہ
کیسے احساس ہوگا, کیسے یہ اطلاع ملی کہ حکومت کی جانب سے عوام میں پیسے بانٹے جائیں گے اور وہ بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے. اس کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا پس منظر سمجھانا چاہوں گا. ہوا یہ کہ ملک میں جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا تو لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم مودی نے ملک بھر کے وزرائے اعلیٰ چیف منسٹر کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی تھی, اور یہ ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی 11 اپریل 2020. اس ویڈیو کانفرنس میں تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اپنی ریاست کو درپیش معاشی مسائل کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے سبب ریاست کی جو آمدنی ہے اس پر بھی بڑا برا اثر پڑا ہے اور معاشی سرگرمیاں بالکل ٹھپ ہو کر رہی ہیں. ایسے پس منظر میں تلنگانہ کے چیف منسٹر کا یہ مطالبہ تھا اور تجویز تھی کہ مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں کی امداد کرے. اس ضمن میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ ذکر کیا کہ حکومت RBI کو استعمال کرتے ہوئے RBI کے توسط سے ہیلی کاپٹر منی کا استعمال کرے. اب چیف منسٹر تلنگانہ KCR جب یہ ٹرمینالوجی, یہ اصطلاح کا استعمال کیے کہ ہیلی کاپٹر منی, تو سب سے پہلے خبروں میں انہی کے حوالے سے ہیلی کاپٹر منی کا ذکر سامنے آیا. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہے کیا یہ ہیلی کاپٹر منی. دراصل ایک اکنامک ٹرمینالوجی, اکنامکس کے فیلڈ میں معاشیات کے میدان کی ایک اصطلاح ہے جو کہ ایک امریکی ماہر معاشیات ملٹن فرائڈمین نے پیش کی تھی. یہ ایک معیشت کو احیا کے لیے, معاشی سرگرمیوں کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے, معیشت کے جمود کو توڑنے کے لیے یہ ایک غیر روایتی ہنگامی حالات میں پیش کیا جانے والا فارمولہ ہے. اس فارمولے کے تحت مرکزی حکومت یا حکومتوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں نوٹ چھاپے, جی ہاں زیادہ تعداد میں نوٹوں کی پرنٹنگ کرے اور ان نوٹوں کو عوام تک پہنچائے, تاکہ ان پیسوں کے ساتھ عوام جب بازار میں جائیں گے, اشیاء کی خرید و فروخت کریں گے, تو پھر اس خرید و فروخت کے عمل سے معیشت میں پھر سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بڑھیں گے, پھر پیداواری سرگرمیاں بڑھیں گے. اس طریقے سے معاشی سرگرمیوں کا احیا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اکنامک ٹرمینالوجی تھی, اکنامکس کے فیلڈ سے جڑی ہوئی ٹرمینالوجی تھی جس کو امریکی ماہر معاشیات نے پیش کیا تھا. اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ویڈیو کانفرنس میں تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR نے جب ہیلی کاپٹر منی کا ذکر کیا تو وہ اسی پس منظر میں بات کر رہے تھے. اب دیکھیے آپ کہ جب میڈیا کے میدان میں غیر سنجیدہ, غیر تربیت یافتہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ وہ چیزوں کو اس کے خاص اور مخصوص پس منظر میں سمجھنے بجائے اس کا لفظی معنی اخذ کر لیتے ہیں. اور یہاں پر بھی شاید کناڈا نیوز چینل کے ساتھ ایسے ہی کچھ واقعہ پیش آیا جہاں پر انہوں نے خبروں میں آنے والے ہیلی کاپٹر منی کی اصطلاح کو لفظی مفہوم میں اخذ کر لیا, لفظی اس کے معنی اخذ کر لیے, اور فوری اپنے ٹیلی ویژن کے اسکرولنگ میں بھی اس بات کو شامل کر دیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے عوام کو راست ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پیسے پہنچائے جائیں گے. لیکن ہوا کیا, پریس انفارمیشن بیورو نے جو اس کی تردید کی اور پھر اگلے دن وزارت اطلاعات و نشریات نے باضابطہ طور پر پبلک ٹی وی کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کی, شو کاز نوٹس جاری کیا, اور ان سے کہا گیا کہ کیوں نہ ان کی اس اجازت کو منسوخ کر دیا جائے جو انہوں نے مرکزی حکومت سے ایک خبر رسانی کے لیے ایک چینل چلانے کی اجازت لی تھی. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے ایک سب ایڈیٹر کی, ایک کاپی ایڈیٹر کی جو کہ خبروں کا سلیکشن کرتا ہے, ترجمہ کرتا ہے, پیکیجنگ کرتا ہے, وائس اوور بناتا ہے, گرافکس بناتا ہے, اس کی غلطی کے سبب کیسے ایک غلط خبر چلی گئی اور پھر یہ عوام تک پہنچ گئی. چونکہ یہ خبر مرکزی حکومت سے متعلق تھی, چونکہ اس خبر میں وزیر اعظم مودی کا بھی ذکر تھا, تو فوری طور پر جو مرکزی حکومت کا وہ ادارہ جو مرکزی حکومت کے پروگراموں کی تشہیر کا ذمہ دار ہے, مرکزی اسکیمات کی تشہیر کا ذمہ دار ہے, وہ فوری حرکت میں آتا ہے اور اس کی تردید بھی جاری کرتا ہے. اب دیکھ لیجئے آپ کہ یہ تو ایک ریگولر مین اسٹریم میڈیا ہے جس میں غلطی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا جو کہ فی الحال عوام کے ہاتھ میں ہے, اس کا بھی جس بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں عوام کا اعتماد متزلزل ہوتا جا رہا ہے. اس چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں میں, اصل جس بات کا اصرار کرنا چاہتا ہوں یا جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میڈیا کی فیلڈ ہے, جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں جس کے متعلق اب ہر کوئی جو ہے سو شکایت کرنے لگا ہے, دراصل وہ ایک صنعت ہے, وہ ایک انڈسٹری ہے جہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ انہیں اپنے سرمایہ کے بدلے میں منافع حاصل ہو. یہ منافع مالی منافع بھی ہے, اس کے علاوہ دیگر اشکال بھی ہیں جہاں پر جو میڈیا میں جو سرمایہ
کرنے والا فرد ہے اس کو اس کے فوائد ملتے ہیں۔ اب چونکہ میڈیا میں غیر تربیت یافتہ ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اسمارٹ موبائل فون کے آ جانے سے، مختلف ایپس کے آ جانے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت اب ہو یہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی اسمارٹ موبائل فون میں بھی جو اپنی تصویر دیکھتا ہے تو وہ خود کو ٹیلی ویژن میڈیا کے لیے سب سے زیادہ موزوں امیدوار مانتا ہے۔ اب ہر دوسرا نوجوان یہی سوچتا ہے، یہی فکر کرتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن چینل کے لیے بطور اینکر، بطور رپورٹر بہت سوٹ کرتا ہے۔ بس اسی چاہ میں جب ایسے لوگ بغیر تربیت کے میڈیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس طرح کی ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہندوستان میں جو الیکٹرانک میڈیا کی جو تاریخ تھی 1990 تک بھی آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن تک محدود تھی۔ 1990 کے بعد جب خانگی ٹیلی ویژن چینلز کو اجازت دی گئی، ابتدا میں خانگی ٹیلی ویژن چینلز صرف تفریح کے لیے آگے آئے تھے، بعد میں یہ ٹیلی ویژن چینلز خبر رسانی کے میدان میں بھی آگے آئے، اور اس کے بعد صورتحال جو ہے سو بڑی تیزی سے بدلنے لگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ٹیلی ویژن چینل موجود ہیں، اور یہ ٹیلی ویژن چینلز 24 گھنٹے چل رہے ہیں۔ 24 گھنٹے خبریں فراہم کرنے کے چکر میں اور سب سے پہلے خبریں بریک کرنے کی جستجو میں، سب سے پہلے خبریں پیش کرنے کی دوڑ میں خبروں کو بغیر کسی تصدیق کے بھی پیش کر دیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو مسئلہ درپیش آ گیا ہے وہ ہے خبروں کو سنسنی خیز انداز میں پیش کرنے کا۔ خبروں کو زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر سب سے پہلے خبریں پہنچانے کے چکر میں فیک نیوز، غلط خبریں بھی بڑی تیزی سے گشت کرنے لگی ہے۔ اس پس منظر میں جو ضرورت ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک اور مثال دوں تو کس طریقے سے جو فیک نیوز ہے، غلط خبر رسانی ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، اور پھر مین اسٹریم میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، ان سب کے اشتراک سے، ان سب کے مل جانے سے صورتحال خاصی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اور میڈیا کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کا، اس غیر ذمہ دارانہ رول کا سب سے بڑا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو وہ اس ملک کی سب سے بڑی جو اقلیت ہے مسلمان، ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی اسی اپریل 2020 کے دوران مہاراشٹر کے علاقے پال گھر میں ایک ہجومی تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے، موب لنچنگ کا۔ اس واقعے میں 2 سادھو اور ان کا ایک ڈرائیور ہجوم کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر اس ہجومی تشدد کا ایک ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں جو تشدد پر آمدہ ہجوم ہے وہ آپس میں کسی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی بس کر، اوے بس کر۔ تو اوے بس کر کو سننے والوں نے، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے کم عقل لوگوں نے اس کو اوے بس کر کو شعیب بس کر کے نام سے جو ہے اس کو تشہیر کر دی، اور ہوا کیا کہ جب یہ کلپ سوشل میڈیا کے توسط سے پھیلنے لگی تو پھر یہ مسئلہ اور زیادہ جو ہے تشویشناک ہوتا گیا کہ ہجومی تشدد کا شکار بننے والے چونکہ 2 سادھو تھے، اور پھر جب سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلائی گئی کہ بھئی شعیب نام کا کوئی شخص بھی اس ہجومی تشدد کے جرم میں شامل ہے، تو تب پھر اس واقعے کو بالکل فرقہ وارانہ رنگ دے کر مفادات حاصلہ، اپنے مفادات کی روٹیاں سیکنے پر اتر آئے تھے۔ لیکن چونکہ اس میں حکومت بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، ایک ایسے پس منظر میں جب ملک میں پہلے ہی کرونا وائرس کے سبب جو حالات انتہائی پیچیدہ ہیں، حالات انتہائی سنگین ہیں، تو وزیر داخلہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کیا اور یہ بات بتلائی کہ ہجومی تشدد میں 2 سادھوؤں کے بشمول ایک ڈرائیور کو ہلاک کرنے کے الزام میں 101 اخبار ہندو نے 101 لکھا ہے، 101 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جن پر الزام ہے کہ وہی 101 لوگوں کا ہجوم تھا، مجموعہ تھا جنہوں نے 3 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اب وزیر داخلہ نے ایک واضح بات جو ہے کہی، انہوں نے کہا کہ جن 101 لوگوں کو مہاراشٹر پولیس نے گرفتار کیا ہے ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں۔ دیکھیے یہ
ہم جو پہلی آپ کو خبر بتائے ہیلی کاپٹر منی، چونکہ وہاں پر بھی راز طور پر اس میں مرکزی حکومت کا نام لیا گیا تھا، تو مرکزی حکومت کے ادارے PIB نے جو سو سامنے آ کر فوری وضاحت کی. اور یہاں پر پال گھر میں جو ہجوم تشدد کا واقعہ پیش آیا وہ بھی ریاستی حکومت، ریاست مہاراشٹرا کے لیے بڑا سنگین مسئلہ تھا. اس سے نمٹنے کے لیے تو وہاں کے وزیر داخلہ نے، وہاں کے چیف منسٹر نے، وہاں کی شیو سینا کی مخلوط حکومت نے باضابطہ طور پر آگے آ کر کھلے عام اس بات کا اعلان کیا کہ پال گھر میں جو ہجومی تشدد کا، موب لنچنگ کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ فرقے وارانہ نوعیت کا نہیں ہے، نہ وہ ہندو مسلم واقعہ ہے. انہوں نے وضاحت کی اور تبھی کہیں جا کر سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط خبروں کو روکا جا سکا. تو یہاں پر چونکہ دونوں صورتوں میں ایک طرف مرکزی حکومت کا جو سو اس میں نام لیا گیا تھا، وہاں مرکزی حکومت کی جانب سے تردید آئی، ایک جانب ریاستی حکومت کے لیے یہ چیلنج تھا، تو ریاستی حکومت اور وہاں کے وزیر داخلہ نے واضح طور پر اس مسئلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی غیر مصدقہ اور جھوٹی اطلاعات کی تردید کی. اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ابھر کر سامنے آیا ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا دونوں الگ الگ ہیں. اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا. سوشل میڈیا یقیناً عام آدمی کے ہاتھ میں یہ وسیلہ دستیاب ہے، لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے جس میں ٹیلی ویژن آتا ہے، ریڈیو آتا ہے، اخبارات آتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک پروفیشن ہے. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر سرمایہ دار سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور وہاں پر کیا پھر اس سرمایہ سے کیا کیا جاتا ہے؟ جو اس شعبے میں انتہائی تربیت یافتہ ہوں، جنہوں نے پروفیشنل ٹریننگ کی ہے، ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. جب خدمات صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل نہیں کی جاتی تو پھر جیسے جو کناڈا ٹیلی ویژن چینل میں جس طریقے سے کاپی ایڈیٹر نے جو غلطی کی اور جو اتنی بڑی خبر بن گئی، ہیلی کاپٹر منی اکنامک ٹرمینالوجی ہے، اس کو لفظی معنوں میں لے کر جو سو خبر ایسی بنا دی گئی کہ بھی ہیلی کاپٹر سے پیسے برسائے جائیں گے، تو وہ بھی غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ تھا. اور پھر جس طریقے سے مہاراشٹرا میں پال گھر کے موب لنچنگ واقعے کے بعد بھی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا گیا. اور پھر بعض ایسے لوگ بھی جو ہے سو سامنے آئے ہیں جو کیا کر رہے ہیں، میڈیا میں اس طریقے سے مخالف مسلم خبروں، کرونا وائرس کے حوالے سے بھی جو ہے سو نئی دلی میں نظام الدین کے مرکز کا نام بار بار لیا گیا. مین اسٹریم میڈیا نے بھی لیا اور پھر سوشل میڈیا نے بھی لیا. نتیجے میں کیا ہو گیا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری وجوہات ایک طرف ہو گئی اور کرونا وائرس کے ہندوستان میں پھیلاؤ کے لیے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار مانا جانے لگا. تو اس میں چونکہ مسلم جماعتوں کے ہاں باضابطہ طور پر نہ تو پبلک ریلیشن آفیسر کا کانسیپٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کے پروفیشنل تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں جو ایسے ناگہانی حالات میں میڈیا میں پھیلائی جانے والی غلط خبروں کا ازالہ کر سکیں. ایسے پس منظر میں سوشل میڈیا کا جو ہے سو لوگ اپنے من چاہے انداز میں جو ہے سو استعمال کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ایک نیا جو ہے سو طریقہ نکالا ہے کہ بھئی جو کوئی بھی ایسی خبریں پیش کرتا ہے، خبروں کو بڑا چڑھا کر کے سنسنی خیز انداز میں، تو بجائے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر ڈال دیے، سوشل میڈیا پر آڈیو میسیج آپ جو ہے سو پھیلا دیے جس میں آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن چینل کے اینکرز کے ساتھ، رپورٹرز کے ساتھ. تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیلی ویژن کے چینلز نے کچھ غیر پیشہ ورانہ انداز میں واقعات کی، حالات کی رپورٹنگ کی ہے، یا انہوں نے غیر جانبدارانہ انداز میں خبروں کو پیش کرنے کے بجائے خبروں کو جانبدارانہ انداز میں یا کسی مخصوص زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کی، تب آپ ان کے لیے جو دستیاب قانونی پلیٹ فارم ہے وہاں پر آپ اس کی شکایت درج کروائیے گا. جس طریقے سے پبلک ٹی وی نے بھی جب ہیلی کاپٹر منی کے حوالے سے غلط خبر پیش کی تو ایک صارف نے، ٹویٹر کے ایک صارف نے باضابطہ طور پر وزارت اطلاعات و نشریات کو اس کی شکایت کی، جس کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے شوکاز نوٹس دی گئی. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹیلی ویژن چینل کے اینکر نے، دیکھیں ٹیلی ویژن چینل کا اینکر جو ہوتا ہے وہ سامنے آنے والا چہرہ ہوتا ہے، دراصل اس کے پیچھے بہت بڑی ایڈیٹوریل ٹیم کام کرتی ہے، بہت سارے رپورٹرز ہوتے ہیں، اور پھر اس کی جو ٹیلی ویژن چینل کی جو ادارتی پالیسی ہے وہ بھی اس کے پیچھے کوئی ایک فرد کا نہیں ہوتا. وہ اتنا آزاد نہیں کہ وہ آئے اور ٹیلی ویژن کے چینل کے سامنے کسی بھی موضوع پر کسی کے بھی خلاف بک کر چلا جائے. باضابطہ طور پر یہ جو پروفیشنل ادارے ہیں ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، اسی پالیسی کے تحت یہ خبریں پیش کرتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ایک پروفیشن میں غیر پروفیشنل معیارات سے کام لیا جا رہا ہے، تو آپ کو اس پروفیشن کے
جو ضابطۂ اخلاق ہے، ان کے جو قانونی چارہ جوئی کے جو ان کے پلیٹ فارم ہے، اس پر آپ شکایت درج کریں. آپ پھر پولیس میں بھی شکایت درج کروا سکتے ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر کوئی کلپ لگا دیں، کسی اینکر کو جو ہے سو گالی گلوچ کر دیں یا کسی رپورٹر کو برا بھلا بول دیں. مسلم کمیونٹی کو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے کہ جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میڈیا میں ان کے ساتھ ان کا کوریج جو ہے سو منفی زیادہ ہوتا ہے، مثبت نہیں کے برابر ہوتا ہے، تو تب وہ اپنے ہونہار باصلاحیت ذہین نوجوانوں کو اس پیشے کے لیے جو ہے آمادہ کرے، اس پیشے کے لیے تربیت دیں، اس پیشے میں انہیں آگے آ کر کام کرنے کی ترغیب دلائیں. یہ ایک حل ہو سکتا ہے. دوسرا، جب مسلم کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے جس کسی میدان میں قدم رکھے ہیں وہاں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، تو پھر آپ اس میڈیا کی فیلڈ میں کیوں نہیں آتے؟ میڈیا کی فیلڈ کی جانب بھی جو ہے آپ کو توجہ دینی ہے. اور دوسری چیز، میڈیا میں اگر یہ نظریہ چل رہا ہے کہ جس میں مخالف مسلم مواد کو پیش کرتے ہوئے کوئی اگر منافع کما رہا ہے، تو لازم بات ہے کہ اس کی مارکیٹ ہے، اس کا بازار ہے جہاں پر اس طرح کی خبریں بک رہی ہے. تو اس حوالے سے صرف اس کی اصلاح، کہ میڈیا اگر اس طریقے سے منفی کوریج پیش کر رہا ہے تو اس کی اصلاح صرف میڈیا کو برا بھلا بول کر یا اپنے طور پر میڈیا ہاؤس قائم کر کر اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ مسلم کمیونٹی کو کمیونٹی کے لیول پر انٹریکشن بڑھانا ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے جو میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ دو سطحوں پر لڑی جانے والی جنگ ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں نے اس ویڈیو پروگرام کے ذریعے سے اس نقطے کو جیسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میڈیا ایک پروفیشن ہے، اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں بہت فرق ہے. ہو سکتا ہے آپ سوشل میڈیا پر آپ کے بہت سارے فالوور ہوں، آپ بہت زیادہ ویڈیو یا اپنی آڈیو ڈالتے ہوں گے، لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں اگر آپ جو ہے سو کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی کچھ باریکیوں کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں، اس میں ہونے والی جانبداری کی آپ شکایت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس پروفیشن کو سمجھنا ہوگا، تبھی جا کر آپ اس کے خلاف مؤثر طریقے سے کچھ کام کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے اسٹار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ مین اسٹریم میڈیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے تب تک آپ اس پروفیشن کے بنیادی جو اصول ہے اس کو آپ نہیں سمجھیں گے. اس ضمن میں ملک کے طول و عرض میں ہر ریاست میں کئی جگہ، کئی جامعات میں، کئی یونیورسٹیز میں جو ہے سو کورسز انڈر گریجویٹ لیول کے بھی ہے، پوسٹ گریجویٹ لیول کے کورسز بھی ہے. ایسے کورسز میں آپ یہ کیجئے گا کہ اپنے اطراف و اکناف میں جو ذہین، ٹیلنٹڈ اور کریم ہے مسلمانوں کا، ان کو جو ہے تیار کیجئے گا اور بھیجیے گا، ان کو اسپانسر کیجئے گا، تاکہ طویل مدت میں آپ کی جو شکایت ہے وہ دور ہو سکے اور مسلمانوں کے جو ذہین، باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ اس فیلڈ میں آئیں اور کام کریں. کیوں؟ جب وہ اس فیلڈ میں آئیں گے اور کام کریں گے تو ان سے یہ امید کی جانی چاہیے کہ وہ خبروں کو خبر کے طور پر ہی ٹریٹ کریں گے. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک مسلم میڈیا ہاؤس بنانا چاہیے. جب میڈیا ہاؤس مسلم ہو گیا تو پھر مارکیٹ میں جو جتنے مذاہب ہیں ان کے حوالے سے جو جین میڈیا ہاؤس ہو جائے گا، پھر ہندو میڈیا ہاؤس ہو جائے گا، پھر فلاں کاسٹ کا میڈیا ہاؤس ہو جائے گا. تو میڈیا کسی مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، میڈیا کسی کاسٹ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا. تو اس کو آپ کو سمجھنا ہے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں اس پروگرام کے ذریعے سے ان نکات کو واضح کر دیا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا کا بھی بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور مین اسٹریم سے نمٹنے کے لیے بھی باضابطہ طور پر اسٹریٹجی بنانی ہے. آپ فیس بک کے ذریعے سے یا ٹک ٹاک پر اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنی بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس میڈیا سے جڑے ہوئے کچھ اور بھی سوالات ہیں تو آپ مجھے اپنے سوالات ای میل پر بھی بھیج سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پروگرام پسند آیا ہوگا، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. محمد مصطفیٰ علی سروری. السلام علیکم.